عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس سے، احاطے کے پاس سے گزرے، مدینہ کے یا مکہ کے۔ تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ یہ جریر راوی جو ہیں، یہ ان کا وہم ہے جو انہوں نے مکہ کے ساتھ او مدینہ کے ساتھ او مکہ تک کا اضافہ کر دیا ہے، ورنہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے، کیونکہ یہ روایت میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے، اور بعض روایتوں میں کہ جنت البقیع کے پاس سے گزرے، اور یہ دونوں کے دونوں کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ کے اندر ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں قبر کے پاس سے آپ گزرے، آپ کو دو آدمیوں کی آواز سنائی دی جو اپنی قبروں کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، آپ کو محسوس ہوا، آپ نے سن لیا، تو آپ نے فرمایا یعذبانی، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا، کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے بچنا بہت دشوار ہو، بہت مشکل ہو، مجبوراً مبتلا ہو گئے ہوں، بلکہ آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں۔ پھر فرمایا ثم قال بلا، کیوں نہیں؟ یعنی نتیجے کے اعتبار سے وہ دونوں بڑی ہیں، وہ دونوں گناہ بڑے ہیں جو اسباب عذاب بنے ان کے لیے، تو ان کی نظروں میں وہ بڑے نہیں تھے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان دونوں میں کا ایک شخص تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، لگائی بجھائی کرتا تھا۔ ایک ہوتی غیبت اور ایک نمیمہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت تو یہ ہے کہ کسی کا پس پش تذکرہ کر دینا، اور نمیمہ ہے ایک کی شکایت دوسرے کے پاس لے کر جانا، ان کی شکایت وہاں کی، ان کی شکایت یہاں کی، یہ جو چلت پھرت ہوتی، یمشی بن نمیمہ، چغلی کھانا، ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی شکایت ادھر، یہ غیبت سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ افساد ذات البین ہے، دو آدمیوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا۔ تو یہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے پرہیز نہ کرنے کی بنا پر، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے نمیمہ کی بنا پر۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کو آپ نے توڑ دیا دو ٹکڑوں میں، اور دونوں قبروں میں ہر قبر کے اوپر ایک ایک ٹہنی رکھ دی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے عذاب کی تخفیف کر دی جائے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں نہ سوکھیں۔ بس ہاتھ لگ گئی بریلویوں کو، انہوں نے قبر میں مالا چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی تھی۔ حالانکہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ٹہنی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہری ٹہنی تسبیح کرتی ہے، تو ہری کی کوئی قید نہیں، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تم اس کی پاکی کو سمجھتے نہیں، تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو خشک ہو یا تر ہو، تسبیح تو ہر ایک چیز کرتی ہے۔ اصل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی، اللہ سے سفارش فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، اور اس کے لیے وقت کی تحدید کر دی گئی کہ آپ ٹہنی رکھ دیجئے، اور جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں اس وقت تک ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی غالباً ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے یہ عمل منقول ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت کی تھی کہ میری قبر پر ہری ٹہنی رکھ دینا، ورنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی اس عمل کو نہیں کرتا۔ اگر یہ چیز واقعی ٹہنی کا رکھ دینا تخفیف عذاب کا ذریعہ تھا تو تمام صحابہ یا کم سے کم بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اختیار کرتی۔ اس لیے ٹہنی رکھنا کیا ہے، یہ علامت کے طور پر ہے کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں، آپ کی دعا کی برکت سے ان کا عذاب ہلکا ہوگا۔